اسرائیل پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ کسی بھی غیر ذمہ دارانہ حرکت پر اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ پاکستان کی مسلح افواج ہائی الرٹ ہیں۔ پاکستان نے اسرائیل سے بڑے دشمن کا مقابلہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دنیا کو دو ٹوک پیغام۔ سینٹ میں پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا، پاکستان کا اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق بیان گمراہ کن اور جھوٹ، فیک نیوز گھڑی گئی۔ ہمارا ایٹمی پروگرام ملک کے دفاع اور خطے میں استحکام کے لیے ہے۔ جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے متعلق کلپ بھی جعلی ہے۔ نتن یاہو کا بیان پرانا ہے تو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جنگ کوئی مذاق نہیں، احتیاط برتنا ہوگی۔ نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کرنا سنگین ترین جرم ہے۔ دندان شکن جواب ایران کا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ۔ صہیونی ریاست لرز اٹھی۔ پہلی بار سپر سونک بیلسٹک میزائل استعمال، 100 سے زائد داغ دیے۔ نئی تکنیک سے اسرائیلی دفاعی نظام نکارا، درجنوں میزائل اہداف تک پہنچنے میں کامیاب۔ حیفا، تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور دیگر اسرائیلی شہروں میں دھماکے، مزید 11 اسرائیلی ہلاک، 180 زخمی ہو گئے۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ حیفا پاور پلانٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 25 ہو گئی، 500 سے زیادہ زخمی۔ حملے میں امریکی سفارت خانے کو بھی نقصان، پناہ گاہوں میں جا رہے ہیں، سفارت خانہ بند رہے گا۔ اسرائیل میں امریکی سفیر کا بیان، اسرائیل کے تمام ایئرپورٹس اور فضائی حدود بھی بند۔ ایران پر اسرائیل کے حملے جاری، پاسداران انقلاب، نیوی ہیڈ کوارٹر، اہم دفاتر، ایئرپورٹس، عوامی تنصیبات نشانہ۔ مزید 3 ایرانی فوجی افسران شہید۔ انٹیلیجنس چیف جنرل محمد کاظمی، جنرل حسن محقق اور جنرل محسن باقری شامل۔ فردو ایٹمی پلانٹ اور ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے پر بھی میزائل حملہ، متعدد ملازمین شہید۔ براہ راست خبر پڑھتے ہوئے ملبہ خاتون اینکر پر بھی گرا۔ اسرائیل نے تہران کی فضا کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ نتن یاہو کا دعویٰ، کہا ایران کے میزائل اور جوہری پروگرام کے خطرے کو کم کرنا اولین ترجیح ہے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 ایرانی شہری شہید، 900 سے زائد زخمی، 90% عام شہری شامل۔ ایرانی محکمہ صحت نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ایران ایک قدم اور آگے، ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے نکلنے کا اعلان۔ ایرانی پارلیمنٹ کی بل لانے پر مشاورت، اس وقت مذاکرات کی بات کرنا بے معنی۔ امریکی انتظامیہ اس جارحیت میں شریک جرم ہے۔ صہیونی ریاست نے سفارتکاری کو نقصان پہنچایا، امریکہ کی ذمہ داری ہے وہ مضبوط موقف اختیار کرے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی تہران میں پریس بریفنگ، کہا سلامتی کونسل کو واضح کرنا ہوگا کہ یہ جارحیت غیر قانونی اور بلا جواز ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان سے اظہار تشکر کے نعرے، صدر مسعود پزشکیان کی تقریر کے دوران پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ اسرائیل کے ایران پر حملے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ وزیر اعظم کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ ایرانی سفیر سے ملاقات میں ایران کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا، پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ پاک بحریہ نے ہمیشہ پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان نیوی قومی دفاع کا اہم ستون ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، اسرائیلی جارحیت اور دیگر امور پر گفتگو۔ ترک صدر کی کشیدگی کم کرنے اور ایٹمی مذاکرات کی بحالی کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ صدر اردوان کا روسی ہم منصب کو بھی فون۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت۔ صدر ترکیہ نے کہا، مشرق وسطیٰ نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایران میں پھیلے موساد نیٹ ورک کے خلاف گھیرا مزید تنگ۔ تہران میں اسرائیلی ایجنٹوں کی ڈرون فیکٹری پکڑی گئی، 200 کلو دھماکہ خیز مواد برآمد۔ گزشتہ روز گرفتار 2 اسرائیلی جاسوسوں کے قبضے سے 23 ڈرونز پکڑے گئے۔ ایران نے ایک اسرائیلی جاسوس کو پھانسی دے دی۔ کبھی کبھار تنازعات کو بڑھنے دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ سفارتکاری کامیاب ہو سکے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہو جائے گا، امریکی صدر پر امید۔ کینیڈا میں G7 سمٹ کا آغاز، بھارت سمیت G7 ممالک اسرائیل کی حمایت میں بول پڑے۔ کہا اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ وزیر اعظم کا فائنانس بل میں تاجروں کو گرفتار کرنے کی تجویز کا نوٹس، مجوزہ قانون کا غلط استعمال روکنے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ کہا اتحادی جماعتوں سے مشاورت یقینی بنائی جائے۔
باقاعدگی سے ٹیکس دینے والوں کو ہراساں کرنا ناقابل قبول ہے۔ گرفتاری کا اختیار صرف غیر معمولی حجم کے ٹیکس نہ دہندگان تک محدود ہو۔ ٹیکس فراڈ میں ملوث تاجروں کی گرفتاری کیسے ہوگی؟ تفصیلات منظر عام پر۔ ملوث شخص کی گرفتاری کی اجازت 3 ارکان پر مشتمل بورڈ دے گا۔ 5 کروڑ سے کم ٹیکس فراڈ میں ملوث شخص کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ ٹیکس دینے والوں کے مفادات کا تحفظ نہ ہو تو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ملک کو $1 ٹریلین کمیونٹی بنانے کے لیے قومی احتساب بیورو تاجر برادری کا ساتھ دے گا۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا FPCCI میں خطاب، کہا تاجر برادری ہی پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنائے گی۔ وفاقی بجٹ کی منظوری روکنے کے لیے تحریک انصاف کی بڑی چال، پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کر بجٹ کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنانے کی کوشش۔ اسد قیصر اور راجہ پرویز اشرف کی ملاقات، بجٹ کے خلاف ووٹنگ پر بات چیت۔ PTI رہنما کا کہنا ہے پیپلز پارٹی ساتھ دے تو حکومت کے قائم رہنے کا جواز ختم ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا بجٹ مطالبات منوانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کا فیصلہ۔ صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں 10% جبکہ پینشن کی مد میں 5% اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ کم سے کم ماہانہ تنخواہ کو 37,000 روپے سے بڑھا کر 40,000 روپے کرنے کی تجویز بھی اس بجٹ میں شامل ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10، پینشن میں 5% اضافہ، کم سے کم اجرت 37,000 سے بڑھا کر 40,000 روپے مقرر۔ پنجاب کا 5,335 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ ترقیاتی بجٹ 1,240 ارب، غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 2,700 ارب مختص، تعلیم کے لیے 148 ارب، صحت کے لیے 181 ارب روپے رکھے گئے۔ لاہور میں 1000 بیڈ کے 2 چلڈرن اسپتال بنانے کا پلان۔ مریم نواز ہیلتھ کلینک پروگرام کے لیے 9 ارب، کینسر کے جدید علاج کے لیے 14 ارب روپے کے فنڈز۔ پولیس کے بجٹ میں 132 اور زراعت کے بجٹ میں 24% اضافہ۔ خواتین کے لیے 8 نئے کالجز تعمیر ہوں گے۔ پنجاب بجٹ میں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے لیے 150 ارب روپے مختص۔ مریم نواز سوشل سیکیورٹی راشن کارڈ کے لیے 40 اور ہمت کارڈ کے لیے 4 ارب روپے رکھے گئے۔ وزیر خزانہ پنجاب کی بجٹ تقریر، اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی، اسپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہو کر ہلڑ بازی۔ بجٹ کی کاپی وزیر خزانہ کے منہ پر جا لگی، حکومتی بینچوں سے بھی جم کر نعرے بازی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوامی خدمت کی نئی روایت قائم کی، آج دن رات ترقی ہو رہی ہے۔ 1 سال کے دوران 6,000 سے زیادہ منصوبے مکمل کیے، نوجوانوں کے لیے روزگار کے دروازے کھولے، 50,000 طلبہ کو لیپ ٹاپ دیے، 2 ایئر ایمبولینسز چلائیں۔ وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان کی بجٹ تقریر، اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے پنجاب کی تاریخ کا بدترین بجٹ قرار دے دیا، کہا کوئی ریلیف نہیں ملا، حکومت کی بساط لپٹنے والی ہے۔ ایک پائی عوام کی امانت، غریب کا احساس تھا، اس لیے مزدور کی کم سے کم اجرت 40,000 کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا سب سے بڑا ترقیاتی فنڈ ہونے کے باوجود کوئی مالیاتی سکینڈل سامنے نہیں آیا، اس سال پہلے سے بھی زیادہ محنت کریں گے۔ صوبے میں 700 سڑکیں بن رہی ہیں، 12,000 کلومیٹر تعمیر و توسیع، بڑا ریکارڈ ہے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں، سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا حکومت اور اسپیکر صوبائی اسمبلی کی فریق بننے کی درخواست منظور کر لی۔ 11 ججز نے PTI ارکان کو آزاد قرار دینے کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے دیا۔ وکیل فیصل صدیقی کے دلائل جسٹس جمال مندخیل نے ریمارکس دیے۔ 11 ججز کا اتفاق صرف ان ارکان تک تھا جنہوں نے PTI سے کاغذات نامزدگی اور ٹکٹ جمع کرائے، اگر فیصلے میں کوئی غلطی ہو گئی تو درست کرنے کو تیار ہوں۔ شرح سود 11% پر برقرار، نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جون کے اختتام تک زر مبادلہ کے ذخائر 14 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ مئی میں مہنگائی کی شرح 3.5% بڑھی، اقتصادی شرح نمو میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری، صہیونی طیاروں کی رفح میں امدادی کیمپ پر بمباری، شمالی اور جنوبی علاقوں پر بھی حملے، مزید 50 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 70 شہادتیں۔ اقوام متحدہ کا غزہ میں خوراک کی صورتحال پر اظہار تشویش۔
کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. شارع فیصل، ملیر کینٹ، ماڈل کالونی اور گڈاب میں بارش. پانی اور بجلی کی عدم فراہمی پر کراچی والوں کا پارا ہائی. جامع کلاتھ کے قریب کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج. خواتین اور بچے بھی شریک. اور پاکستان کی FIH نیشنز کپ میں پہلی فتح. قومی ہاکی ٹیم نے جاپان کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی. غضنفر علی، رانا وحید اور سفیان خان نے گول کیے. پاکستان آخری گروپ میچ بدھ کو نیوزی لینڈ سے کھیلے گا.